ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا آدھا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس آیت کے ٹکڑے کا تعلق ہم اور آپ کی صحت سے ہے، جس آیت کا تعلق کہ اگر انسان اس حکم کو نہ مانے تو انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی صحت اور بیماری کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصحہ، ایک ہے صحت و تندرستی، والفراغ، اور دوسرے ہے فارغ وقت، فری ٹائم کا ہونا۔ وقت پر کسی اور موقع سے بات ہوگی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف صحت کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر غبن کا لفظ استعمال کیا، مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں انسان غبن کا شکار ہے۔ غبن کا مطلب بھی دھوکہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا دھوکہ ہے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ نتیجہ آپ کے حق میں ایسا آئے گا، آپ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ چیز باقی ہے تو باقی ہی رہے گی۔ غبن اس دھوکے کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 5,000 کا سامان تھا جو مارکیٹ میں 5,000 میں بکتا ہے، لیکن آپ اس کی قیمت نہیں سمجھ پائے اور آپ نے اسے 1,000 میں بیچ دیا۔ تو کوئی آپ کو بے وقوف بنا کر نہیں گیا ہے، کسی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے، آپ خود دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس دھوکے کو غبن کہا جاتا ہے جو آپ اپنی وجہ سے پاتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم التغابن، وہ غبن والا دن ہے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ دنیا میں کیا سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، وہ عمل سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہمیں فلاں مقام ملے گا، لیکن وہاں وہ غبن کے شکار ہو جائیں گے، دھوکہ ہوگا ان کے ساتھ۔ یعنی جو وہ سمجھ رہے تھے اس کے حساب سے نتیجہ ان کی زندگی میں نہیں ملے گا، ان کو وہاں پر وہ مقام نہیں ملے گا۔
تو غبن اس دھوکے کو کہتے ہیں کہ انسان خود اس دھوکے کا شکار ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو غبن کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کسی اور کی وجہ سے دھوکے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ خود کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہوتا. صحت و تندرستی کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحت کتنی بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایمان کے بعد بندے کو سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے وہ صحت کی نعمت. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں کسی کے پاس ہے تو وہ صحت کی نعمت, تندرستی کی نعمت. اسی لیے شاعر کہتا ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت. یہ ہم اور آپ جملہ سنتے رہتے, شعر سنتے رہتے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے ہم اور آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے, اس لیے کہ صحت ہے تو سب ہے. ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے, اس کے پاس اس نے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی چاہیے. پانی اس کو دیا گیا. تو اس کے پاس ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ اگر یہ آپ کو پانی کہیں نہ ملے اور کہیں پانی مل رہا ہو اور قیمت دے کر آپ کو خریدنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہا اگر مجھے اپنی آدھی بادشاہت دینا پڑے تو میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اس پانی کے لیے. اس لیے کہ انسان کھانے کے بغیر 2-4 دن گزار سکتا لیکن پانی کے بغیر نہیں گزار سکتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے آدھی بادشاہت دے کر کے پانی خرید لیا, پی لیا, لیکن یہی پانی آپ کے جسم میں چلا گیا. اب جسم سے اس پانی کو نکلنا بھی ہے پیشاب کے راستے سے. اگر وہ پیشاب کے راستے سے نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں اس پانی کو جسم سے نکلنے کے لیے اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا کہ میرا علاج ہو اور اس مصیبت سے مجھے نجات مل جائے. بیمار کوئی رہنا نہیں چاہتا. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم دیا ہے. ہم کھاتے ہیں, وہ کھانا ہمارے جسم کو لگتا ہے, کچھ خون بن جاتا ہے, کچھ غذا بن جاتی ہے, کچھ صحت کے اندر چلا جاتا ہے, اور باقی جو ہے فضلہ بن کر کے, فالتو چیز بن کر کے ہمارے جسم سے نکل جاتا. یہ نظام اللہ نے بنایا. اگر یہ نظام نہ ہو تو جو کھاتے ہیں جو پیتے وہ اندر رہے گا, پیٹ بڑا ہوتا 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 کیا پھٹ جائے گا. بغیر کسی قیمت کے اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ ہارون رشید کہہ رہا آدھی بادشاہت دے دوں گا اگر یہ پانی پیشاب کے راستے سے میرے جسم سے باہر نہ جائے. اس لیے کہ صحت ہے تو پیسہ بعد میں بھی کما لیں گے, لیکن اگر صحت نہیں ہے تو پھر انسان سودا نہیں کرتا, پھر انسان جو ہے ایسی چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتا. صحت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ کو صحت کا درست جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے. صحت کا درست جگہ پر استعمال. اب صحت کا درست جگہ پر استعمال کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں اس کو. رہنے دو بھائی, نہیں بن رہا ہے, ڈسٹرب مت کرو, بس کر رہنے دو, چھوڑو, جانے دو. آپ اپنا تو صحت کا ہمیں درست جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. اللہ کی عبادت میں لگائیے اس کو, صحیح جگہوں پر لگائیے. آپ کمائیے, دکان میں جائیے, جہاں جہاں آپ اپنی صحت لگا سکتے ہیں وہاں لگائیے. صحیح جگہ, حلال جگہ, بہتر جگہ. ہم اور آپ غلط جگہوں پر لگا رہے ہیں, غلط چیزوں میں لگا رہے ہیں, حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں. یاد رکھیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, کہ اے انسان بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو, قدر کرو اس کی, اس کو صحیح جگہ پر لگاؤ, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ. اس لیے کہ انسان جب صحت کے وقت میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پورا ثواب ملتا ہے, لیکن اگر وہی انسان بیمار ہو جائے ثواب میں کمی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا تھا بیٹھ کر پڑھ رہا, بیٹھ کر پڑھنا تھا لیٹ کر پڑھ رہا, تو جو لیول نیچے آتا جائے گا ثواب میں کمی ہوتی جائے گی. یہ صحت کی اہمیت. آپ صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ پورا ثواب دے گا آپ کو.
لیکن اگر آپ کے اندر بیماری آ گئی تو اللہ رب العالمین ثواب میں کمی کر دے گا۔ ہاں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحت کے وقت میں عبادت کر رہے تھے، مثال کے طور پر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، صحت جب آپ کی تھی، نفلی نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ بیمار ہو گئے، اب نہیں پڑھ پا رہے ہیں تہجد کی نماز، تو چونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب پھر بھی آپ کو دے گا۔ یہ صحت کا فائدہ ہے۔ صحت کے وقت میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے پاس صحت نہیں ہے، بیمار ہو گئے، نہیں پڑھ پا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صحت کا صحیح استعمال کیا تھا، صحت کا صحیح استعمال کیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دینا چاہتا ہے، بدلہ دینا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو اور نیکیاں مل جائیں تاکہ یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی میں سے ایک چیز اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے کہ ہم صحت کا صحیح استعمال کریں۔ ایک اور چیز اسی میں، صحت کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ بیمار ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ ٹھیک کر دو۔ بھائی صحت ہے تو اس صحت کو باقی رہنے کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم بیماری سے بچے رہیں، ہماری صحت باقی رہے۔ صبح شام کی ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس صحت ہے تو صحت بیماری میں نہ بدل جائے، یہ عافیت ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، یہ مال جو ہے فقیری میں نہ بدل جائے، یہ عافیت ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، یہ گھر ختم نہ ہو جائے، یہ عافیت ہے۔ آپ کے پاس بہت سی چیزیں، وہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں، یہ عافیت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی حدیث میں کیا فرمایا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے؟ فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، کہ جو بندہ صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ بیمار نہیں ہے، بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جسم میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اسی لیے صبح اٹھتے ہیں ہمیں کیا دعا سکھایا گیا؟ کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب کو دعا یاد ہے لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اپنا اپنا دیکھو۔ ارے الحمدللہ تو کہہ لو کم سے کم۔ اللہ نے اٹھا دیا، بعدما اماتنا، آپ مر گئے تھے، چھوٹی موت آ گئی تھی آپ کو، نیند چھوٹی موت ہے۔ اللہ کتنے ایسے سوتے سوتے رہ جاتے، آپ کو اللہ نے اٹھا دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ کا جسم صحیح سالم، کوئی بیماری نہیں، آمیناً فی سربی، آپ اپنے گھر میں امن و سکون اطمینان سے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور فرمایا عندہ قوت یومی، اس کے گھر میں، اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہے۔ جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہوں، صحت و تندرستی، امن و امان، اور اس دن کا، سال کا نہیں، 50 سال کا نہیں، اس دن کی روزی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا اکٹھی کر کے دے دی گئی۔ کتنی بار ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ سب ہماری زندگی میں، یہ تینوں چیز بنا مانگے۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک بیماری کے پیچھے آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے رکھا ہے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی قیمت کے۔ اور پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا سعودی عرب میں، آپ جانتے ہیں، شاید سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے سنا ہو، ایک انسان بیمار ہوا اور بیمار ہونے کے بعد اسے ہاسپٹل میں ڈالا گیا، اسے آکسیجن کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے آکسیجن دیا، 3-4 دن کے بعد وہ ٹھیک ہوا تو اسے ڈسچارج کیا گیا تو بل تھمایا گیا اس کے ہاتھ میں، غالباً 20,000 ریال کا۔ رونے لگا وہ۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم اس بل میں تھوڑی سی کمی کر دیں گے۔ تو کہا پیسے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ
یہاں میں 2 3 4 دن رہا تو 20,000 کا بل آیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے اتنے سالوں تک فری میں آکسیجن دیا، ان نعمتوں کا کیا حساب کیسے لگاؤں گا میں؟ اللہ نے کتنی نعمت دے رکھی، آکسیجن آپ کو نہیں مل رہا، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ہزاروں کا بل آ رہا اور اللہ فری میں دے رہا آپ کو صحت۔ اس کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہے گویا کی دنیا ہے آپ کے پاس، گویا کی کائنات ہے آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت موجود ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو صحت کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ عافیت میں رکھ، بیماری سے بچا، سلامتی دے، حفاظت کر۔ دنیا بھر کی بیماریاں، کتنی بیماریاں آپ دیکھیں، ہر آئے دن ایک نئی بیماری ہے۔ 20 سال کے بچوں کو اٹیک آ رہا، شوگر ہو رہا، بی پی ہائی ہو رہا، کیا ہے ساری چیزیں؟ یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہم کو قدر کرنی چاہیے، صحت کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیماری سے بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے۔ کتنی تدبیر کرتے ہیں ہم؟ روڈ کا گلا سڑا سب ہم کھاتے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں۔ پانی پوری، اچھی خاصی عورتیں حجاب میں چل رہی ہیں، پانی پوری کھانا ہو حجاب چلا جاتا ہے، تباہی ہے یہ تباہی ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں پر ماتم کرو اگر آپ کے گھر میں ایسی عورتیں ہیں، حجاب کر رہی ہیں ماشاءاللہ، پردے کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن حالت یہ ہے پانی پوری کھانا ہو، روڈ پر کھڑے ہو کر کے کھانا ہو تو سارا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پانی پوری اتنی لذت ہے اس میں، گھر بناؤ اس کو کھاؤ، یہ باہر والا گلا سڑا، اس کا ہاتھ کیسا، کتنی گلوز لگاتا ہے، بناتا کیسے ہے، رکھتا کیسے ہے۔ یہ روڈ پر کھڑے ہو کر جو آپ کھاتے ہیں اس کے اندر دھول دھکڑ دنیا بھر کی چیزیں کیا کیا جاتی ہیں اس میں۔ اور آج ہمارے لوگوں کو فاسٹ فوڈ پسند ہے نہیں، جلدی سے چاہیے، آرڈر کر کے آ جائے گا۔ بھئی بن کیسے رہا ہے، اس کا کچن کیسا ہے، پلیٹ کیسا ہے، اس کا برتن کیسا ہے، اس کے یہاں جو تیل آیا ہوا وہ تیل کیسا ہے، آپ کو فکر ہے؟ آپ کو تو یہ لگ رہا ہے پیسہ دے رہا ہوں، کھانا مل رہا ہے، کھا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ فاسٹ فوڈ، یہ پیزا، یہ برگر، یہ چاؤمین، یہ نوڈلز، یہ نہ جانے کیا کیا ہم بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، کیا بچنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ماں باپ، بچے چاہیے ان کو، لیکن بچوں کا خیال رکھنا نہیں آتا۔ کتنے ماں باپ ہیں صبح اسکول میں بچوں کو اچھا ناشتہ، اچھی ٹفن دینے کے بجائے کیا دیتے ہیں؟ کرکرے، مرمرے، لیز، یہ فلاں دکان سے خرید کر وڑا پاؤں، برگر، پیزا اور نہ جانے کیا کیا۔ بچی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ اپنی نیند قربان نہیں کر رہے۔ بچے کے لیے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ کر کے کھانا بناؤ، بچے کو ٹفن میں دو، لے جا کر کے وہ واللہ تکلیف ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول میں دیکھو کہ بچہ اپنے بیگ سے لیز، یہ ساری چیزیں، واہیات چیزیں جو اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی وہ لا کر کے کھا رہا، اور باقاعدہ گھر میں ماں موجود ہے۔ اگر ایسی عورت آپ کے گھر میں ہے، ایسی عورت پر ماتم کرو کہ وہ ماں تو ہے لیکن ماں بننے کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ ہاں سوچتے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کا مقام اونچا ہے، لیکن ایسی ماں جو بچے کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کر سکے، ایسی ماں کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ بیماری سے بچنے کی تدبیر کر، اللہ نے کیا کہا، میں نے آیت پڑھی شروع میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، مطلب جتنی لیمٹ ہے اتنا کھاؤ، جو کھانا چاہیے وہ کھاؤ، جو پینا چاہیے وہ پیو۔ ہمارے یہاں لوگوں کو کولڈ ڈرنک کا بھوت سوار ہے، لوگ اسٹائل کے ساتھ پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اب تو اسٹنگ آ رہا، نہ جانے کیا کیا آ رہا ہے کیا بھائی وہ؟ ارے آپ نے مہینے 2 مہینے میں ایک بار پی لیا، سمجھ میں آیا، ہاں نہیں اسرائیل کا ہے پروڈکٹ، اب تب بائیکاٹ کرے۔ وہ آپ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس لیے بھی بائیکاٹ ضروری ہے، وہ چاہے اسرائیل کا پروڈکٹ ہو چاہے کسی اور کا پروڈکٹ ہو، کسی اور کا بنایا ہوا ہو، آپ کی صحت کے ساتھ جو چیزیں بھی کھلواڑ کر رہی ہیں
ان سے بچیے، بچنے کی تدبیر کیجئے، اس لیے کہ جب آپ کی زندگی میں بیماری آ جائے گی تب بہت دیر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ تو حلال چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ روڈ سے کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ حرام کھا کر کے صحت برباد کر رہے ہیں، حرام، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گوا اور ان سب کی پچکاریاں۔ افسوس ہے نہیں؟ اپنا پیسہ حرام جگہ پر لگاؤ، اپنے پیسے سے بیماری خریدو، اپنے پیسے سے اپنی صحت برباد کرو، اپنا پیسہ آپ ہاسپٹل والے ڈاکٹر کو دو، ہاسپٹل کو دو اور دیگر لوگوں کو دو۔ کسی نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کہی کہ سردیاں آ رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹس کھلائیے، ورنہ آپ کے پیسوں سے ڈاکٹر کے بچے ڈرائی فروٹس کھائیں گے۔ نہیں، ہمارا پیسہ صرف شادیوں میں نکلتا ہے، صرف فنکشنز میں نکلتا ہے ہمارا پیسہ، باقی صحت دیکھا جائے گا۔ نہیں بھائی، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں سگریٹ پی رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، اللہ کی قسم آپ کا نقصان کے علاوہ ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے، صرف آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی ظاہری ہے، وہ بھی لمیٹڈ ہے، وقتی ہے۔ اللہ کی قسم ذرہ فائدہ نہیں، چاہے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ کسی دکان کے مالک ہوں، چاہے آپ کسی دکان میں جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ مزدور ہوں، چاہے آپ کوئی اور پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، یا چاہے آپ پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں عالم صاحب بھی پیتے، مکروہ ہے۔ کوئی مکروہ وکروہ نہیں ہے بھائی، خبیث ہے، خبیث، بیکار، فالتو، ردی۔ میں نے کہا نا، آپ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ حرام جگہ پر لگا رہے ہیں۔ بیماری سے کیسے بچیں گے آپ؟ بچائیے اپنے آپ کو، مت کھائیے، مت سوچئے نا ذرا تھوڑی دیر سے۔ وہ بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو جس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، کہ آپ فرشتوں کو تکلیف دیتے، انسانوں کو تکلیف دیتے، اپنی بیوی کو تکلیف دیتے۔ آپ کے منہ سے آنے والی بدبو بیوی کو برداشت ہے؟ ہاں، وہ سگریٹ پینے والی ہوگی تو اس کو برداشت ہوگی، لیکن اگر وہ سگریٹ پینے والی نہیں ہے نا، اس کو برداشت نہیں۔ آپ اس کے ساتھ تنہائی میں ہیں، اکیلے میں ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے منہ سے آنے والی بدبو اچھا سمجھ رہی ہے، صرف برداشت کر رہی اس لیے کہ آپ شوہر ہیں، اس لیے کہ آپ شوہر ہیں۔ یہ سب چھوڑ دیں بھائی، اللہ کی قسم تنہائی میں سوچیں۔ میری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی بات ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے کہ اس میں صرف پچھتاوا ہے، اس میں صرف نقصان ہے۔ آپ کا پیسہ جا رہا ہے اور موٹا موٹا حساب لگا کر کے آپ 2-4 سالوں کا حساب لگا لیں، سگریٹ کے پیچھے پیسہ خرچ کرنے والے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ایک اور چیز، صحت مند غذاؤں کا استعمال کریں، اچھی چیزیں کھائیے، کھانا منع نہیں، لیکن اچھی چیزیں کھائیے جو آپ کی صحت کو بنائیں۔ اب آپ کہیں گے اس وقت تو بہت ساری چیزیں سب 2 نمبر کی آ رہی ہیں، ڈپلیکیٹ آ رہی ہیں، اس میں یہ ملا ہوا وہ ملا، اس میں جو اچھی چیزیں وہ لے کے آئیے۔ ہفتے میں 2 ہی دن کھائیے، 1 ہی دن کھائیے، لیکن اچھا کھائیے۔ یہ فاسٹ فوڈ چھوڑیے، یہ زومیٹو، یہ سوگی، پتہ نہیں، آپ جانتے سب، میں نے اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے، پچھلے 3-4 سالوں میں ان آن لائن کھانے پینے والی کمپنیوں سے زیادہ کسی اور نے کمائی نہیں کی ہے۔ ہم آرڈر کر رہے ہیں، آسان ہو گیا ہے نا، اب تو 10 منٹ میں بھی آ رہا، بہت آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ مجبوری کے وقت کے لیے، یہ ضرورت کے وقت کے لیے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس وقت کے لیے، یہ کبھی کبھار کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، روزانہ کے لیے نہیں ہے، جب دل کیا تب کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ ٹائم کے لیے، خاص ٹائم، ورنہ عام حالات میں صحت مند غذائیں کھانا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اسی میں اور چیز، صحت کو بچانا ہے تو ورزش کیجیے، ورک آؤٹ کیجیے، پیدل چلیے، واکنگ کیجیے، رننگ کیجیے، سائیکلنگ کیجیے، بائک چلائیے، گاڑیاں چلائیے، لیکن ان گاڑیوں سے آپ کا صرف ٹائم بچتا ہے، باقی صحت جاتی ہے آپ کی، صحت جاتی ہے آپ کی۔
ہمارے یہاں نوجوان ماشاءاللہ 100 میٹر بھی جانا ہو تو بائک لے کر کے چلتا. اگر اس کو آپشن دے دو کہ بھائی تم اپنے گیٹ تک جا سکتے ہو بلڈنگ میں بائک سے, تو بھی جائے گا, پھر بھی بھائی چلو تو صحیح. کہ کیا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے, 25 سال کا نوجوان اچھا خاصا 35 کا دکھ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ محنت نہیں کر رہا صحت پہ وہ. ہاں ڈاکٹر نے کہہ دیا تو پھر جائے گا برابر, کسی اور نے کہہ دیا تو برابر جائے گا, ورزش کرنے, جم کرنے, ورک آؤٹ کرنے, سب برابر کرے گا. ہمیں خود تو سوچنا چاہیے نا, 50-55 سال والوں کو بھی کرنا چاہیے, صحت بڑھتی ہے اس سے. اور ایک چیز کہ ورزش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑا بڑا وزن اٹھائیں. ہمارے ہاں کچھ نوجوان جم میں جاتے ہیں, وزن سوچتے ہیں, وہاں بھی چلتا ہے نا شو آف, دکھانا, فلاں نے 50 کلو اٹھایا میں 70 اٹھاؤں. کیوں اٹھاؤ گے بھائی؟ یہ وقتی طور سے آپ کی باڈی بنا سکتی ہے, لیکن پھر بعد میں آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو ایکسٹرا وزن آپ کو لے کر کے ورزش نہیں کرنا چاہیے. بہت ہوا 1 کلو 2 کلو 4 کلو 5 کلو بہت ہوا. یہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہی رائے دیتے ہیں. اسی لیے کراٹے کی دنیا میں, مارشل آرٹس کی دنیا میں کوئی ایکسٹرا وزن نہیں ہوتا, کوئی ایکسٹرا وزن نہیں ہوتا. فٹ بال کی دنیا آپ دیکھو, کسی ایک کھلاڑی کا بتا دو آپ پیٹ اس کا بڑا ہوا, ٹھیک ہے وہ ورزش کرتا ہے, اس سے زیادہ وہ چلتا ہے, وہ رننگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اس کا کام بھاگنے کا ہے. ہمارے لوگ بھاگتے نہیں, چلتے نہیں, سائیکلنگ نہیں کرتے, پھر نقصان ہوتا ہے. تو ورزش کرنا چاہیے. ایک اور چیز کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے پتہ لگانا ہو تو اسپتال جائیے, اسپتالوں کا چکر لگائیے. کتنے لوگ ہیں بیمار پڑے, اسپتال جانا چاہیے. کوئی بیمار ہوا تبھی نہیں, ویسے بھی صحت کی اہمیت پتہ چلے گا. اللہ نے آپ کو بچا کر رکھا ہے پتہ چلے گا. اسپتالوں کا چکر لگائیے. اپنے آس پاس دیکھیے کتنے بیمار ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ پیر, یہ ہاتھ, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ سر, یہ جسم, یہ باڈی سب سلامت. اللہ کا شکر ادا کریں, شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اسپتالوں کا چکر لگائیں, جائیں, دیکھیں, اس نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے بچا کر رکھا. اور اچھا کھائیں گے تو صحت بچتی ہے, ورزش کریں گے صحت بچتی ہے, بیماریاں نہیں آتی ہیں. اور اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بیمار آپ کو پتہ چلے تو اس بیمار کو دیکھنے جائیے, مریض کی تیمارداری کیجیے. اس لیے کہ مریض کی تیمارداری کرنے کے 2-4 فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کروں. پہلا فائدہ, آپ اس کے پاس جائیں گے, کوئی بیمار ہو گیا آپ دیکھنے جائیے, آپ کا دوست, آپ کا ساتھی, اب تو آسان ہو گیا, جائیے اسے دیکھیے, اس کی خیریت پوچھیے. پہلا فائدہ یہ کہ اسے تسلی ملے گی کہ کوئی پوچھ رہا ہے اس کو. دوسرا فائدہ کیا ہے, آپ اس کے لیے دعا کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا کہ کوئی بیمار کے پاس جائے, یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو اللہ عظمت والا ہے اور عرش عظیم کا رب ہے, میں اس سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک, کہ میرے بھائی وہ اللہ آپ کو شفا دے دے. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کو شفا دے دے گا. ہم عمل کرتے ہیں کتنی بار اس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بیمار کے پاس جاؤ, پہلا فائدہ اس کو تسلی ملے گی. دوسرا فائدہ یہ دعا اگر آپ نے 7 مرتبہ پڑھ دیا اس کے پاس, اگر اس کی موت اس بیماری میں نہیں لکھی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو شفا دے دے گا. یہ دوسرا فائدہ ہوگا. تیسرا فائدہ جو آپ کو ملتا ہے, کیا فائدہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو دیکھنے جاتا ہے, لم یزل فی خرفۃ الجنہ, جب تک وہ مریض کے پاس ہے تب تک گویا کہ وہ جنت کے باغ میں ہے.
وہ جنت میں ہے اور جنت کے پھل توڑ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ دیر تک مریض کے پاس بیٹھو، بہت کم مدت کے لیے بیٹھنا چاہیے. خیریت پوچھا، دعا دیا، بس 2-4 منٹ 5 منٹ آپ چلے آئیے. یہ ایک فائدہ ہوا آپ کا. دوسرا فائدہ جو آپ کا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کو دیکھنے گیا کسی بیمار کو، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. اب ظاہر سی بات ہے کیا دعا کریں گے؟ آپ بیمار کو دیکھنے گئے تو فرشتے آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہ بیماری سے بچا کر رکھے. 70,000، 1-2 نہیں، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں آپ. اور شام کو گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے. یہ آپ کا فائدہ. چوتھا فائدہ بیمار کو دیکھنے جانے کا یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمایا. آپ کو صحت کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو یہ دعا پڑھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھو تو اللہ کے شکر کے لیے یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے بچا کر رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے. یعنی زور سے نہیں پڑھنا ہے کہ اسے برا لگے، اپنے من میں پڑھ لینا اللہ کے شکر کے لیے کہ میرے بھائی اللہ نے تجھے یہ بیماری دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا کر رکھا. احساس ہوگا کہ ارے یار یہ تو بیمار ہے. ایسے آس پاس جب کوئی بیٹھا رہے نا، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی کسی اور بیماری میں ہے، تو آپ شکر ادا کریں اگر آپ کی زندگی میں بیماریاں نہیں. الحمدللہ کم سے کم کہہ لیں، یہ صحت کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، ورنہ یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے. صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے. 30 سال تک. حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں 18 سال بیمار رہے. اچھے لوگ بھی بیمار ہوتے، صحت مند بھی بیمار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اچھا خاصا 1 سال پہلے نظر آنے والا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ساری صحت ختم ہو جاتی ہے اس کی، بیماری چوس لیتی ہے اس کی، پہچان میں نہیں آتا. سوشل میڈیا پر ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں لیکن ایسی مثالوں سے عبرت نہیں لیتے، ایسی چیزوں سے، ایسے میسیجز سے سبق نہیں لیتے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے احساس ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. نہیں، آپ بیماری سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں، اچھی غذا استعمال کریں، ورزش کریں، ہاسپٹلز کا چکر لگائیں اور مریضوں کو دیکھیں. آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماری سے بچا کر رکھا. اچھا، یہ سب باتیں تھیں صحت کے وقت کی کہ آپ بیمار نہیں ہیں، بیماری سے پہلے کی باتیں. اب آپ بیمار ہو جائیں تو کیا کریں؟ پھر بھی دیکھیں آپ سب اچھا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بیمار ہو سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہو گئے. تو کیا کرنا چاہیے اگر آپ بیمار ہو جائیں؟ سب سے پہلی چیز، فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کسی دشمن کی وجہ سے نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بیماری دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے. فیصلہ اللہ کے فیصلے پر صبر کریں، راضی رہیں کہ اللہ نے بیماری دی ہے، اس کے فیصلے پر آپ راضی ہو جائیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی. اس لیے مطمئن رہیے، پہلا کام. دوسرا کام، بیماری کو فائدے مند بنائیے. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھی. تو آپ نے دیکھا وہ کانپ رہی ہیں. تو آپ نے کہا ما لکی تزفزفین، کیا مسئلہ ہے، کانپ رہی ہو؟ وہ پردے وردے کا غالباً حکم نازل نہیں ہوا تھا جب تک. تو کہا انہوں نے، ام سائب رضی اللہ عنہ نے، الحمہ، اللہ کے نبی بخار ہے. لا بارک اللہ فی، غارت، ستیاناس، یعنی انہوں نے بیماری کو برا بھلا کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمہ، بخار کو برا نہ کہو، بیماری کو برا نہ کہو. کیوں؟ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. اس لیے کہ یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہیں جیسے بھٹی کی آگ لوہے کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو صاف کر دیتی.
ایسے ہی آپ اگر بیماری آ گئی، صبر کر لیا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، تو یہ بیماری آپ کے لیے فائدے مند چیز ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم تو بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے یار کب سے بیمار ہوں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں پھر بھی بیمار ہو جاتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اللہ کے فیصلے پر صبر کیجئے، راضی رہیے۔ اور اسی میں ایک چیز، بیمار ہو جائیں تو کیا کریں؟ صحت و سلامتی اور شفا کے لیے اللہ سے ہی دعا کریں، اللہ ہی سے دعا کرنا، کوئی اور ٹھیک کرنے والا نہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، وہی شفا دینے والا۔ کوئی دھاگا، کوئی تعویذ، کوئی فلاں صاحب کا بتایا گیا وظیفہ کسی کام کا نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیجیے، معوذتین پڑھ کر دم کیجیے، آیت الکرسی پڑھ کر دم کیجیے، بیماری ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ اسی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، صحت و سلامتی کے لیے، شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ بیماریاں زندگی کا حصہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، زندگی کے اندر بیماری آئے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کا برا کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کا اچھا کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بیماری دے کر کے آپ کے گناہ مٹانا چاہتا ہے، یا وہ بیماری دے کر کے آپ کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے کہ آپ صبر کر لیں۔ ورنہ نبیوں کو کبھی بیماریاں نہیں آتی، انبیاء کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے کہ آپ اپنے کمرے سے اکیلے اپنے بدن کے سہارے پر اٹھ کر دوسرے کمرے میں نہیں جا پا رہے ہیں، 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر آخری وقت میں اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کا حجرہ آپ کی مسجد سے لگا ہوا ہے، لیکن زندگی کی آخری 17 وقت کی نمازیں آپ اپنے کمرے سے نکل کر کے مسجد نبوی تک آ نہیں سکے اور پڑھا نہیں سکے۔ کیوں؟ بیماری کی وجہ سے۔ اتنے بیمار ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی بیماری آ سکتی ہے آپ کی زندگی۔ کام کیا ہے؟ صبر کرے بھائی، تسلیاں دیں۔ اور ایک بات یہاں پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ اور مشکل بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ بیمار ہو جائے تو ہمیں یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کی سزا دے رہا ہے، اور اگر ہم بیمار ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ یعنی دوسروں کی مصیبت ہمیں گناہ کی سزا لگتی ہے اور اپنی مصیبت ہمیں آزمائش لگتی ہے۔ ہاں، دوسرا گنہگار تھا اس لیے اللہ نے بیماری دے دی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری دی۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے کسی کو بیمار کیا تو کیوں کیا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ صحت بہت بڑی نعمت ہے، قدر کریں اس کی، قدر کریں، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہ بچیں، نماز پڑھیں، اس سے پہلے کہ آپ کی صحت آپ کا ساتھ اور ہاتھ چھوڑ دے، آپ اس صحت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ جوان ہیں تو بیماری نہیں آئے گی، یہ نہ سمجھیں طاقتور ہیں تو آپ کی یہ تندرستی، یہ صحت ختم نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھیں کہ آپ ورزش کرتے ہیں تو ورزش کرنے والا بیمار نہیں ہوتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وفات پا گئے، جنگ خندق میں ایک زخم لگا اور اس زخم کی وجہ سے اگلے 1 سال کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ 35-36 سال کا نوجوان کون سمجھتا ہے کہ مرے گا؟ کون سمجھتا ہے کہ بیمار ہو جائے گا؟ کون سمجھتا ہے کہ بیماری سے اٹھ نہیں سکے گا؟ ہم اور آپ کے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں
کہ اچھا خاصا آدمی بیمار ہو گیا، تندرست آدمی بیمار ہو گیا، صحت مند آدمی کمزور ہو گیا، بیماری لگ گئی، قدر کریں، صحت کا صحیح استعمال کریں، صحت کو بچانے کی فکر کریں، اپنے بچوں کو اچھی غذا کھلائیں، اپنے آپ کو بھی اچھی غذاؤں کے دائرے اور حصار میں رکھیں، اور تمام طرح کی فالتو، لایعنی، بیکار، خبیث اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آنے والی، آپ افسوس کریں گے اس دن، اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں، آپ گوا گٹکا تمباکو کے عادی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یار کھا لو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم جس دن آپ بیمار ہو گئے، آپ نے جتنے سال یہ سب کیا ہے آپ کو پچھتاوا ہوگا آپ کو۔ یہ مت سوچیں کہ دیکھا جائے گا، تب دیکھنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تب آپ بھی روئیں گے، آپ کی فیملی بھی روئے گی، آپ کے گھر والے بھی روئیں گے، اور پھر علاج کے نام پر مختلف طرح کی آسانیوں کی تلاش ہوگی آپ کو۔ اس سے پہلے کہ یہ تلاش شروع ہو، اس سے پہلے کہ بیماریاں آئیں، ہمیں زندگی میں صحت کی قدر کرنا چاہیے، صحت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ نہ میں ڈاکٹر ہوں اور نہ میرا میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے، لیکن شریعت ہر ایک مسئلے پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس لیے بحیثیت خطیب اور بحیثیت واعظ اور ناصح آپ کے سامنے یہ باتیں بھی رکھنی ضروری ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ کو صحت کی قدر کرنا چاہیے، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ یہ موضوع پر کہی گئی باتیں ختم ہوتی ہیں، اخیر میں ایک اعلان کے طور پر چند باتیں رکھتا ہوں۔ مسجد آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل کے بعد آپ تمام احباب کے تعاون سے کہاں تک پہنچ گئے، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ تمام احباب کا اس میں ہاتھ ہے، تعاون ہے۔ ابھی لیکن مسجد کے اوپری حصے کا کچھ کام باقی ہے اور کام چل رہا ہے، ٹائلز وغیرہ اور دیگر چیزیں، سہولیات، ابھی نیچے بھی بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی ہیں۔ آپ تمام احباب سے، خواتین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور اپنا تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ اس مسجد کو اور بہتر بنایا جا سکے، آپ کی سہولیت کے لیے اور ساری چیزیں اس میں داخل اور شامل کی جا سکیں۔ یاد رکھیں کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ جو بھی تعاون کریں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکتیں بھی ڈالے گا، اس کے لیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ مسجد کی، دین کی، اسلام کی محبت بھی ڈالے گا۔ تو میری گزارش ہے، درخواست ہے اور اعلان بھی ہے کہ آپ اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ ضرور تعاون کریں، چاہے ابھی جمعہ کے بعد یا بعد میں مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر کے، جس بھی طریقے کی شکل ہے، آپ تمام احباب سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم نے جو باتیں سنی ہیں جمعہ کے خطبے میں، ہمیں صحت کی قدر کرتے ہوئے صحت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچا کر رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔